ایک اور حدیث، ایک صاحب وفات کا وقت بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیسا رہا؟ کہتا آپ ہمارے لیے بہت اچھے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ بہت اچھے تھے۔ سب نے جو یک جمع ہوگا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے تو میں بہت اچھا تھا، لیکن میں اللہ کے معاملے میں بہت خراب تھا، میری کوئی نیکی نہیں ہے، میری کوئی نیکی نہیں ہے، میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر اللہ کی مجھ پر قدرت حاصل ہو گئی نا، میری خیر نہیں ہے، اللہ مجھے ایسا عذاب دیں گے آج تک کسی کو نہیں دیا ہے، لہذا ایسا کر لو جب میں مر جاؤں تو لکڑی جمع کر کے مجھے جلاؤ، جو راکھ بن جائے اس کو پیس لو، اس کو پھر جو تیز آندھی والے دن ہوا میں بکھیر دو، کوئی مٹی میں، کوئی ہوا میں، کوئی پانی میں، کیونکہ اگر اللہ نے مجھے سامنے کھڑا کر دیا نا، میری خیر نہیں ہے۔ اپنے طور پہ اس کے ذہن ہے بیچارے کا، فوت ہو گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد جو ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے، سب آنن فانن سب جب ہو گیا، سامنے اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ نے اس سے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم نے یہ کیوں کیا؟ یہ جو کہا تھا بیٹوں کو کہ ہوا میں جلاؤ، فلاں کرو، راکھ کر دو، یہ کیوں کیا؟ اب وہ کیا کہہ سکتا ہے بیچارہ اللہ کے سامنے کہا، یا اللہ تیرا خوف تھا، تیرا خوف، ڈر کے مارے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو میرے خوف سے، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس بنیاد پر تو اللہ کسی نیکی کو قبول فرمائے، کوئی نیکی قبول فرمائے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو تو بس وہ بڑی نیکی ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی نیکی، ایک اور واقعہ، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ جو حضرات اولیاء کرام سے تعلق رکھنے والے ہیں نام سنا ہے ان کے ہاں، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وفات کے بعد کسی نے خواب دیکھا، خواب دلیل نہیں ہے شرعی طور پر لیکن مبشرات میں سے ہے، اور حدیث کی تائید حاصل ہو تو اس میں منع بھی نہیں ہے۔ پوچھا خواب دیکھنے والے نے، حضرت کیا معاملہ رہا؟ کہا کہ میں، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے قصے کو مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کا بہت کرم ہو گیا، بہت اللہ کا فضل ہے۔ کہا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ پر تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بیعت کی، کتنے لوگ جو مسلمان ہوئے، کتنے توبہ طائب ہوئے، کہ آپ کا واعظ و نصیحت، آپ کا درس و تدریس، تو آپ اس وجہ سے اللہ نے مغفرت فرما لی۔ جو آپ واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرماتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کس بنیاد پر جو ہے، مختصر واقعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے سوچا کہ کیا کوئی نیکی میں بتا سکتا ہوں، تو کوئی نیکی ایسی نہیں تھی کہ میں اللہ کے سامنے اس کو پیش کر سکوں، لیکن توحید تو بہرحال اللہ کا شکر ہے میں توحید کا قائل تھا، میں توحید لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ دودھ والی رات وہ ہوا یہ تھا، ایک دفعہ جو ہے رات پیٹ میں درد ہوا، صبح میں نے بیوی سے کہا پیٹ میں درد ہوا، یہ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا رات کو دودھ پیا تھا، شاید اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ میں درد، دودھ کی کیا مجال ہے، وہ تو میرا حکم تھا اور تم اس کی طرف نسبت کرتے ہو۔ اب میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، وہ توحید بھی ختم، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جاؤ تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے ایک ٹھنڈی رات تھی، سردی والی، وہ آپ کے کمرے کے باہر بلی کا چھوٹا سا بچہ ٹھٹھر رہا تھا سردی سے، آپ نے بوری کا ٹاٹ اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اس بلی کے بچے نے نیچے سے آپ کے لیے دعا کی تھی، میں نے قبول کی، جاؤ مغفرت کر دی۔ کون پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ Oh